اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بس میں خلاصہ کلام پیش کر دیتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن چیزوں کی طرف، جن امور کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی وہ یہ کہ لوگوں دیکھو، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہو گیا۔ ایک مسلمان کے خون کی حفاظت دوسرے مسلمان کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اب چاہے وہ مسلمان آپ کی برادری کا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو یا افغانستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے پڑھنے والے ہیں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے جان کی حفاظت فرمائیں۔ اور اسی طریقے سے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کلام بلاغت کے اندر بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مومن کا ناجائز قتل کر دیتا ہے، ناحق قتل کر دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس ناجائز قتل کے عوض میں، اس کے پاداش میں اسے کیسی کیسی سزاؤں میں مبتلا کرے گا۔ سورۃ النساء پڑھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی کسی مومن کا ناجائز قتل کر دیتا ہے، جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، اپنی طاقت آزمانے کے لیے، اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو غالب رکھنے کے لیے ایک مومن کا قتل کر دیتا ہے، حالانکہ وہ مومن اس کا کچھ بگاڑا نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کر یہ قتل کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا چاہے وہ حاجی ہو، نمازی ہو، قاضی ہو، وقت کا بڑا چودھری ہی کیوں نہ ہو، سنو فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا، تو ان تمام لوگوں کے لیے جہنم ہے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اتنی ہی بات نہیں بلکہ وغضب اللہ کا غضب بھی ان کے اوپر ہوتا رہے گا، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت بھی برستی رہے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایسے جابر کے لیے، ایسے قاتل کے لیے جو ایک مومن کا ناجائز خون بہا دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہم رکھے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، مذکورہ والا آیتوں میں، اس مذکورہ والا آیت 5 قسم کے عذابات اس ظالم شخص کو دیا جائے گا۔ سب سے پہلا عذاب کیا؟ کہ اسے جہنم رسید کیا جائے گا، چاہے وہ بندہ کہنے کو مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بندہ کہنے کو اہل ایمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ ناجائز حرکت کرتا ہے، مذموم حرکت کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم کو دیکھنا کیا ہے کہ تم نے ایک مومن کا قتل کیوں کیا، مومن کا خون کیوں بہایا، تو اس کے پاداش میں اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اسے جہنم رسید کرے گا۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اگر اللہ کی رحمت ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کی مرضی۔ اس کے بعد تیسری چیز وغضب اللہ کا غصہ بھی اس کے اوپر اترتا ہی رہے گا، اور جس سے اللہ رب العالمین غصہ ہو جائے، غضبناک طریقے سے ملے، اس کے اوپر کون سی طاقت ہے جو رحمت برسا سکتی ہے؟ میرے بھائیو، ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ رب العالمین وہ راستہ دکھا جس کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ ایسے راستے جس کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا، غضب نازل ہوا ہے۔ تو غضب سے پناہ مانگنے کی باتیں کہی گئی ہے میرے بھائیو۔ اور جو بندہ ایسا ظالم ہے، ایسا جابر ہے جو ایک مومن مسلمان کا قتل کرتا ہے، اللہ رب العالمین
اس کے لیے ایسے ایسے دردناک عذاب رکھے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وغضب اللہ، اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے ولعنہ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کی لعنت بھی برستی رہے گی. ایسا شخص کبھی خوشحال نہیں دکھ سکتا ہے، کبھی پولیسوں کے ڈر سے، کبھی گاؤں محلے والوں کے ڈر سے وہ چھپتا پھرے گا، اپنا گھر نصیب نہیں ہوگا. اور دیکھ لیجئے معاشرے میں ایسے بندے جو ظالم و جابر ہوتے ہیں، اسے چین کی نیند کبھی نہیں آتی. کھانا بھی وہ کیسے کھاتے ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم جی. اور ظالموں کا اس سے برا حال ہونا چاہیے. اور اللہ رب العالمین کیا فرمایا کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب. اب آئیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا دورہ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، متفقن علیہ روایت ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ رہا، اللہ رب العالمین کے در کو کہیں اور چھوڑ کر کے کہیں اور در پہ، کسی اور در پہ اپنے سر کو نہیں جھکاتا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء سمجھتا ہے، تو سن لو مسلمانوں، تمہارے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ تم ان کے خون کی حفاظت کرو، اور ان کا خون بہانا تمہارے لیے اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. اللہ ایک ہے، یہ چند ایک لوگ ہیں، چند ایک لوگ جن کا خون بہانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے. وہ کون سے؟ الشیب الزانی. اگر کوئی ایسا شادی شدہ بندہ ہے جو زنا کر لیتا کسی اور عورت سے، اور اسلامی حکومت ہے تو اسے سنگسار کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے والنفس بالنفس، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو بدبختی پہ اتر کر کے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے پاداش میں اسے قتل کیا جائے گا. اور تیسرا وہ بندہ جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اس کی سزا کیا اسلام میں؟ قتل ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا الا بالحق، حق کے ساتھ. میرے بھائیو، مومن کی جان کی اہمیت کو سمجھیے. برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. سنن ابن ماجہ کھولیے، 2619 نمبر کی روایت ہے. برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے، پوری دنیا ہلاک ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ایک کسی مومن کا ناجائز خون بہایا جائے. مومن کا خون اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی اہمیت کے حامل ہے میرے بھائیو. پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک مومن کا خون بہایا جائے اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اسی طریقے سے ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اصحاب رسول کی روایت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی 1398 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، اگر ایک مومن کے خون میں زمین والے بھی اور آسمان والے بھی شرکت فرما لے، بس ایک مومن کا خون بہا ہے اور اس خون میں اہل زمین اور اہل آسمان تمام کے تمام مخلوقات اگر شامل ہو جائے، اللہ رب العالمین تمام کے تمام کو جہنم میں ڈال دے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے، لیکن مومن کے خون کی پرواہ ہے اللہ کو. اللہ کے یہاں مومن کے خون کی بہت ہی زیادہ قدر ہے میرے بھائیوں. تب تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے خانہ کعبہ تو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محترم ہے، بہت زیادہ احترام کے لائق ہے، لیکن سن لے ایک مومن سے زیادہ نہیں، ایک مسلمان سے زیادہ نہیں. میرے بھائیوں، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مومن کا خون کہاں نہیں بہایا جاتا؟ کس محلے میں، کس گھر میں نہیں بہایا جاتا؟ عالمی پیمانوں پہ دیکھو آج مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. خود اپنے ملک ہندوستان میں دیکھ لیجئے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کشمیر کا مدعا اٹھا لیجئے، یو پی کا مدعا اٹھا لیجئے، اور دیگر علاقوں کا مدعا اٹھا لیجئے، مسلمان کتنے محفوظ ہیں. لیکن میں سوال بھی کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم مسلمان بھی کتنے پرسنٹ ہیں؟ کہاں تک مسلمان ہیں؟ صرف نام کے، نام زید ہے، اسلم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں.
ختنے ہوئے ہیں اس لیے مسلمان ہیں, مسلمانی سوسائٹی میں رہتے اس لیے مسلمان ہیں, لیکن ہمارے اعمال, ہمارے کردار کیا مسلمانوں کیسے ہیں؟ یہودی بھی شرما جائے, شیطان بھی شرما جائے, ایسے ایسے ہمارے اعمال و کردار ہیں میرے بھائیوں. دوسری چیز جو عرفات کے میدان میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگوں سنو, جس طریقے سے تمہارے اوپر ایک مسلمان کا خون بہانا حرام ہے, اسی طریقے سے ایک مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا بھی حرام ہے. ایک مسلمان کے مال کو جو کمایا ہے دوسرا مسلمان بھائی, اسے ناجائز طریقے سے غصب کر کے, دھوکہ دے کر کے, چوری کر کے, حق تلفی کر کے کھانا بھی حرام ہے. قرآن مجید کھولیے, سورۃ النساء پڑھیے, اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو, اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والو, اے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعویٰ کرنے والو, اے لمبی لمبی داڑھی رکھنے والو, اے کرتا پائجامہ چڑھانے والو, اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہلانے والو, کان کھول کر ہی سن لو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپسی مال کو, آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان کے سامنے کیا اسی طریقے سے بانٹ کر کے دیا جاتا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کلام بلاغت کے اندر ارشاد فرمایا, جس طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 188 آیت ہے, اللہ نے یہاں تک فرما دیا, دیکھو لوگوں, آپسی مال کو, آپس کے مال کو ناجائز طریقے سے تو کھاؤ ہی مت, لیکن ہاں ایسا بھی مت کرنا کہ تم پیسے والے ہو, سورس و پیروی والے ہو, تو حاکم وقت کو جا کر کے کچھ پیسے دے دو, گھوس کے طور پہ, انٹرسٹ کے طور پہ, رشوت دے دو اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لو. یہ بھی ناجائز ہے. میرے بھائیوں, میں سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ بھلا بتائیں کتنے بھائی ہیں جو اپنے بھائی کے سامنے اسی طریقے سے ماں باپ کے جائیداد کو بانٹ کے دے رہے ہیں؟ آپ حق تلفی نہیں ہو رہی ہے؟ ذرا بتائیں. ایک مسلمان کا رشتہ دوسرے مسلمان کے رشتے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اپنے خونی رشتہ, اپنا خونی رشتہ, رشتہ دار, اپنا بھائی. ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہم جنم لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے درمیان تنازعات ہے. آج زمین کے جھگڑے, جائیداد کے جھگڑے, دکانوں مکان کے جھگڑے. میرے بھائیو, یہ جائیداد لے کے کہاں جاؤ گے؟ یہ مکان, یہ دکان لے کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, جس جائیداد کو لے کر کے ایک بھائی کے غصب کر کے, ایک بھائی کے حق تلفی کر کے, ایک بھائی کو دھوکہ دے کر کے, اپنا چودراہٹ جمع کر کے, جس مال کو تم جمع کر رہے ہو, اپنی اولاد کو تم اپنی اولاد کی جہنم بنا رہے ہو. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہے, جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہے, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, وہ مال, وہ اولاد آپ کی نظر میں ہے. ورنہ جس دن یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی, جس دن سانسیں رک جائیں گی, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, آپ کا بچہ ہوگا, آپ کا بیٹا ہوگا, آپ کی بیوی ہوگی, اور وہ ٹائم فکس کر دیں گے. ابو کا جنازہ بعد نماز ظہر, ابو کا جنازہ بعد نماز ظہر, اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 1 منٹ بھی نہیں اس جہنم والے مکان میں, جس مکان کو حق تلفی کر کے آپ اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں, اس مکان میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں کریں گے, فوراً اٹھا کر کے لے جائیں گے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر خموسہ میں جا کے سلا دیں گے. میرے بھائیو, اب بھلا بتاؤ, قرآن مجید کی آیت پہ غور کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, کہیں تمہارے مال, تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہٹا نہ کر دے, دور نہ کر دے. یہ مال اور اولاد میرے بھائیو فتنہ بتایا گیا. فتنہ کیا ہے؟ آزمائش کی چیزیں ہیں, آپ کو آزمایا جا رہا ہے. اب اس آیت کے سننے کے بعد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے سننے کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہے, میرے بھائیو, چاہے آپ حاجی ہیں اپنی جگہ رہیے, آپ نمازی ہیں اپنی جگہ رہیے, اگر واقعی اللہ کی جنت چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی چاہیے, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, گھر جا کر کے سب سے پہلے آپ کھانا مت کھانا,
لیکن بھائیوں کے درمیان صحیح سالم فیصلہ کر لینا، جو ان کے حق بنتے ہیں، جو حقوق بنتے ہیں وہ ادا کر دینا. نہیں تو اگر مان لیجئے ملک الموت کا کال آ گیا، فون آ گیا، تو موت 0 کلومیٹر، پتہ نہیں. اور سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اگر کوئی بندہ اپنے بھائی سے دھوکہ دھڑی کے ساتھ مرتا ہے، اپنے بھائی سے حق تلفی کر کے مر جاتا ہے، اور اپنے رب سے اس حال میں ملتا ہے کہ وہ کسی کی حق تلفی کر رہا تھا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن غضبناک ہو کر کے اس سے ملے گا. کیسے؟ غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں. بھلا بتائیے اللہ کے غضب کو سہ سکتے ہیں؟ اللہ کے غضب کو سہ سکتے ہیں؟ بھلا بتائیں. نہیں. جب نہیں سہ سکتے ہو تو پھر کیا ضروری ہے دوسرے کے مال کو اپنا مال بتانے کی؟ کیا ضروری ہے ماں باپ کے جائیداد کو ہفنانے کی، غصب کرنے کی، دوسرے بھائیوں کو ستانے کی؟ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کیا منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے. اسی طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم امور کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی. وہ کیا؟ سود کا خاتمہ. کیا؟ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، امور جاہلیت میں سے سود کا کاروبار تھا، امور جاہلیت میں سے یہ سودی لین دین تھے. آج یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہے تمہارے سامنے کہ آج سے میں نے شریعت محمدی میں اس چیز کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا. جی یاد رکھیے کہ صرف زور زور سے آمین بول لینے سے، سینے پہ ہاتھ باندھ لینے سے، رفع الیدین کر لینے سے، صرف توحید کا نام لینے سے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مطلب کا ایمان بنانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، جب تک کہ آپ کا عمل، آپ کا کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کی روشنی میں نہ گزر جائے. یاد رکھیے کتنے بھائی جو سود کھاتے ہیں، کتنے بھائی جو سٹے لگاتے ہیں، کتنے بھائی جو جوا کھیلتے ہیں. میرے بھائیوں، اور میں اپنی طرف سے یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں، جو بھائی اس قسم کے کام کرتے ہیں آپ کے اوپر حرام ہے کہ آپ میرا کھانا کیجئے، مجھے کھانا کھلائیے، یا پھر مجھے آپ 1 کپ چائے یا 1 کپ پانی کے لیے بھی پوچھئے. کیوں؟ اس لیے میرے سامنے ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، مجھے اس پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو حرام کمائی سے آیا ہوا ہو. اللہ رب العالمین نے کھلانے کا ٹھیکہ لیا ہے، کھلانے کی ذمہ داری لی ہے، اللہ خود کھلا دے گا. جی اس لیے سب سے پہلی نصیحت یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں تو آپ کے اوپر یہ حرام ہے. دلیل یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والو، سودی کاروبار تمہارے اوپر حرام ہو گیا ہے، اور ان تمام کے تمام کاروبار کو، اس کے لکھنے کو، اس کے پڑھنے کو، اس کے بارے میں شہادت دینے کو اور اس کے لین دین کو اللہ نے حرام قرار دیا. اس لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. جتنے بھی ربا کے مال ہے، جتنے بھی سودی کاروبار ہے، تمام کو چھوڑ دو اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو. کیوں؟ ہاں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اگر تم نہیں چھوڑو گے، اپنی عادت سے باز نہیں آؤ گے، ارے مولانا صاحب تو یوں ہی بکتے رہتے ہیں، اس طریقے سے کہو گے، اپنی عادت کے اوپر ڈٹائی کے ساتھ جمے رہو گے، تو سنو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لوگوں سن لو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان ہے تمہیں. کون بھائی ہے جو اللہ رب العالمین کے قدرت کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑے رہے، 56 انچ کے سینے کو دکھائے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جی. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں اگر تم واقعی دعویدار ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم دعویدار ہو، مومن ہو، تو ضرور بھی ضرور چھوڑ دو. اور دیکھ لیجئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر قربان جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے، بیک سبا ہو کر کے علن اعلان، برملا اعلان کیا، لوگوں میں سب سے پہلے
اپنے چچا کا سودی کاروبار تمہارے اوپر اور سب کے لیے حرام کرتا ہوں۔ آج ہم اور آپ رہتے تو کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب جو جائز پیسہ لے لیتے ہیں، لینے دو، اپن لگائے تھے 2-4 لاکھ روپے لگائے تھے وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو انٹرسٹ ہوگا نکال دیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس مال کے اوپر محمد الرسول اللہ کی نفرت کی نگاہ اٹھ گئی، اے عباس تم کیسے لائق ہو سکتے ہو اس مال کو چھونے کی؟ جاؤ، میں نے سارے کے سارے مال کو حرام قرار دیا، چھوڑ دیا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے۔ حدیث رسول آتے ہی فوراً رجوع، کوئی فتویٰ نہیں، صرف تقویٰ۔ اور یہی نہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ سود اتنی بری نحوست ہے، اتنی بری بیماری ہے، دیکھو 70 سے زیادہ دروازے سود کے ہیں، 70 سے زیادہ دروازے سود کے ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا گناہ، سب سے ایزی گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کون ایسا کام کرے گا میرے بھائیو کہ جو اپنی ماں کے ساتھ سوئے، ماں کے ساتھ ہم بستری کرے، ماں کے ساتھ وہ کام کرے جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کوئی ایسا بے غیرت نہیں ہوگا، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ جواری ہو، کوئی اور گناہ کرنے میں بالکل وہ ملوث ہے، لیکن ماں کے ساتھ ایسا کام ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس سے بھی بری چیز کیا ہے؟ سود کھانا ہے۔ تو سودی کاروبار جن کے بھی ہے اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھیے اگر ایسے حالت میں اللہ رب العالمین سے ملتے ہیں تو سنیے، آپ کے حج کرنا، آپ کے عمرے کرنا، آپ کے صدقات و خیرات کرنا، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، تمام کی تمام چیزیں، تمام عبادتیں کوڑے دان میں رکھ دیے جائیں گے اور آپ خالی ہو جائیں گے۔ جی میرے بھائیوں، قبول اعمال کے لیے حلال رزق شرط ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جانتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول بلا بتائیے۔ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی دعائیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جائیں گے۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیا وہ لوگ غیر اللہ سے مانگیں گے؟ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ تو حج و زکات بھی کریں گے، وہ تو صدقات و خیرات بھی کریں گے، کہنے کو مسلمان بھی ہوں گے، لیکن اس کے حلق میں جو رزق اتر رہا ہوگا وہ حرام کا رزق اتر رہا ہوگا، اس لیے اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول نہیں کرے۔